بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینٹرل ٹینڈنسی, مین, میڈین اینڈ موڈ. یہ جو بیسک ریسرچ میتھڈ اینڈ ٹیکنیکس ہے سیکنڈ سیمسٹر کی, یہ لیکچر نمبر 8 ہے. سینٹرل ٹینڈنسی یہ اسٹیٹسٹیکل ٹرم ہے. اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جب ہم لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, اس کی مین, موڈ اور میڈین معلوم کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سینٹرل ٹینڈنسی. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹسٹک میں اور ہمارے جو ریسرچ پروسیس ہے اس کی ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے, انٹرپریٹیشن کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ آپ کے کورس کا حصہ ہے. اوور ویو. جنرل پرپز اور ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ is to organize and summarize a set score. یعنی جو ڈیٹا اسکور مطلب جو ڈیٹا آپ نے لیا ہے اس کو آرگنائز کرے, سمرائز کرے. یہ جنرل پرپز ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کا. ٹھیک ہے. پھر perhaps the most common method for the summarizing and describing a distribution is to find a single value that define the average score and can serve as a representative for the entire distribution. ٹھیک ہے, یعنی ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے تو اس کا ہم مین, موڈ اور میڈین معلوم کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کہ اس کا جو مین مقصد ہے اس ڈیٹا کا وہ کیا ہے اور اس کا مین کیا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بیٹسمین ہے, اس نے 10 اننگز میں, ٹھیک ہے, فلاں سکور کیے مختلف, ایک جیسے تو نہیں کر سکتا نا کہ ہر ایک میں 50 کیے نا, مختلف سکور. اس کو سارے سکور کو 10 پہ ڈیوائڈ کرے تو یہ مین آئے گا, یعنی اس کا ایوریج 45 آ گیا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ 10 اننگز میں اس کا جو ایوریج ہے وہ 45 ہے, یعنی یہ بیٹسمین اس کا ایوریج 45, دوسرے بیٹسمین سے موازنہ کریں, اگر اس کا 55 آ گیا, 50 سے اوپر آ گیا, اس کا مطلب کہ وہ بیٹسمین اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اینڈ انالائزنگ, سمرائزنگ ڈسٹریبیوشن آف دا data. In statistics, the concept of average representative is called the central tendency. Central tendency کی definition کیا ہے؟ The concept of an average or representative score is called central tendency. جس طرح وہ بیٹسمین کی مختلف سکور تھے لیکن ہم نے 45 ایوریج اس کا نکالا. Central tendency has the purpose to provide single summary figures that best describe the central location of an entire distribution of observation. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہے یہ سنگل سمری فارم میں بیسٹ ڈسکرپشن آف سینٹرل لوکیشن آپ کو بتاتا ہے. It also helps simplify comparison of 2 or more group tested under the different condition. دیکھیں نا, یہ بہت زبردست ہے کمپیریزن کے لیے, 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کی ڈیٹا کے کمپیریزن کے لیے. There are 3 most commonly used: education and behavioral science, mode, median and arithmetic. یعنی سینٹرل ٹینڈنسی میں سب بہت زیادہ ہے اور بھی ہے, لیکن سب سے جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے موڈ, میڈین اور مین. مین کو ہم ارتھمیٹک مین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. موڈ, میڈین اور مین, ارتھمیٹک مین. ٹھیک ہے. یہ الگ الگ ہے. دا موڈ, سب سے پہلے ہم موڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ واٹ از موڈ. اے کامن میننگ آف موڈ از اے فیشنیبل اینڈ اٹ ہیز مچ آف دا سیم امپلیکیشن ان اسٹیٹسٹک. موڈ کا مطلب ہے کہ ایک فیشنیبل, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیم چیز بار بار آنا. ٹھیک ہے. ایک سیم چیز بار بار آنا, اس کو ہم موڈ کہتے ہیں. دا ان گروپ ڈسٹریبیوشن, دا موڈ از دا اسکور آف اکرنگ ود دا گریٹسٹ فریکوینسی. یعنی اگر ڈسٹریبیوشن آپ کی ان گروپ ہو, یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گروپ ڈیٹا کیا ہے اور ان گروپ آگے ہم پڑھیں گے اسی لیکچر میں. ٹھیک ہے. تو ان گروپ ڈیٹا اگر ہو, یعنی الگ الگ نمبر ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم اس کو موڈ رکھیں گے جس کا آنا یا جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہو. فار ایگزامپل ایک بیٹسمین ہے, ٹھیک ہے, اس نے 10 اننگ میں مختلف سکور کیے لیکن اس میں 40 3 دفعہ آیا ہے. تو اور اس کے علاوہ
दूसरा फिगर 3 दफ़ा नहीं आया तो इसका मोड क्या हो गया, 40 हो गया, यानी इसका जो मोड है ये 40 हो गया, यानी बार बार आना, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। द ग्रुप इन ग्रुप डेटा इट इज़ टेकन एज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल दैट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्कोर, यानी ग्रुप डेटा में हम इसका क्लास इंटरवल मालूम करते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। द सिंबल फॉर द मोड इज MO। MO क्या है, ये मोड का सिंबल है। द मीडियन, इसकी हम एग्जांपल करेंगे आगे। द मीडियन क्या चीज़ है, पहले आप समझे इसको कि है क्या चीज़। द मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द पॉइंट along the scale of possible score below which 50% of the score fall and is there another name for P50, यानी 50% से above and below जो स्कोर है, ठीक है, हम अगर 50% से बिलो स्कोर मालूम करना चाहते हैं तो P50 हम लिखते हैं और उसकी डेटा हम कैलकुलेट करें। दस द मीडियन इन द वैल्यू दैट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू हाफ, यानी इसका आधे आधे का हो गया, यानी 50% ऊपर 50% नीचे। इट्स सिंबल इज MDN, M बड़ा और DN छोटा, जिस तरह वो दूसरे का क्या था, MO था, MO मोड का था, MDN मीडियन का है। और मीन, अर्थमेटिक मीन या मीन, द अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन बाई डिवाइड द टोटल नंबर। ये सिंपल है, सिंपल जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं, यानी हमने फॉर एग्जांपल सौदा खरीदा 5000 का, कितनी चीजें हैं, 10 चीजें हैं, तो सिंपल 5000 को 10 पे डिवाइड करें, ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया, ठीक है। मेनी पीपल कॉल दिस मीन द एवरेज बट वी विल अवॉइड दिम टर्म बिकॉज इट इज द समटाइम यूज, यानी हम इसको एवरेज भी सिंपल एवरेज कहते हैं, मीन को हम सिंपल एवरेज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेंट्रल डिविजन मेजर में इसको अर्थमेटिक मीन, इसका नाम मीन अर्थमेटिक मीन हम इसे कहते हैं। फॉर ब्रेविटी द अर्थमेटिक मीन इज यूजुअली कॉल्ड द मीन, यानी ब्रेविटी यानी सिंपल अल्फाजों में हम अर्थमेटिक मीन की बजाय इसको मीन ही कहते हैं। Some combination is needed to express the arithmetic mean. We need to capital letter X, कभी कभार X को जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कभी किस चीज़ को, कभी किसी, ठीक है, ठीक है, यानी मुख्तलिफ सिंबल से हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, X से, X1 से, X से, इस तरह मतलब, ठीक है। और N, बड़े N से कोई भी आप सिंबल, इसके लिए बहुत से सिंबल इस्तेमाल करते हैं लोग, तो आप कोई भी इसके लिए यूज़ कर, लेकिन एक जब दफ़ा जो सिंबल आप यूज़ करेंगे तो वही फिर आप इसको यूज़ ही करेंगे, ठीक है, चेंज नहीं करना फिर उसी। प्रॉपर्टी ऑफ द मीन, मीन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अनलाइक द अदर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी द मीन इज रिस्पॉन्सिव टू द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रीच स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंस्पेक्ट द बेसिक फार्मूला समेशन x बाई n, ये इसका फार्मूला है, समेशन x बाई n, लेकिन ये किसके लिए है, ये अनग्रुप डेटा के लिए है, ठीक है। समेशन x का मतलब है, ये देखिए समेशन x, इसका मतलब ये है, इस समेशन x का कि तमाम x की वैल्यू को जमा करके डिवाइड बाई n इन्हें टोटल नंबर ऑफ डेटा पे, यानी कितने टोटल डेटा कितना है, ठीक है। And this is change in the value of the mean. The mean of the population of the balance point of distribution and the ये जो हम जब एनालॉगी निकालते हैं या अलजब्रिक वे से हम मीन निकालते हैं, तो x जितनी भी वैल्यूज है ना, जितनी वैल्यू x की है, हर एक x लगा के उससे मीन माइनस करके, ठीक है, हर एक से इसका जो समेशन है सबको जमा करके वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। ये आप इतना जल्दी नहीं समझेंगे सकेंगे, लेकिन ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना उसको आप समझ आएगा। लेकिन आप इतना समझे, जब हम मीन मालूम करते हैं, मीन अनग्रुप डेटा से, तो उसी अनग्रुप डेटा में हर एक x वैल्यू से मीन माइनस करे और आखिर में सबको जमा करे तो वो जीरो आएगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टीज है
ٹھیک ہے. دا سم آف نیگیٹو ڈیویشن فرام دا مین ایگزیکٹلی ایکول ٹو دا سم. یہ پراپرٹی آپ خیر بس صرف پڑھ لیں, کریکٹرسٹک ہے چینجنگ اے اسکور. صرف آپ مین موڈ اور جو میڈین ہے اس کو آپ سمجھے, اس کو کیلکولیٹ آپ کر سکیں, بس اتنا آپ سمجھے اس کی ڈیفینیشن. انٹروڈیوسنگ نیو اسکور آف ریموونگ اسکور, ایڈنگ اینڈ سبٹریکٹنگ کنسٹرکٹنگ فرام دا ایچ اسکور, ملٹیپلائنگ ڈیوائڈنگ کنسٹنٹ فرام ایچ اسکور. یعنی آپ سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں, ملٹیپلائی, ہر چیز مین کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. دا مین آف ان گروپ ڈیٹا یہ ہے, ایم از اکول ٹو سمیشن ایکس بائی این. ٹھیک ہے, ایم فار دا مین اینڈ سمیشن ایکس فار دا ٹوٹل ڈیٹا سم اینڈ ویٹڈ. یہ سمپل ڈیٹا کے لیے ہے. ویٹڈ ڈیٹا کے لیے کیا ہے, یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی فریکوینسی سے ملٹیپلائی کریں گے ایکس کو, ٹھیک ہے, اور کمولیٹو فریکوینسی کو, ٹھیک ہے, اور اس کی سم معلوم کریں گے, اور پھر سارے ڈیٹا کو, جو سارے ڈیٹا کا سارا ڈیٹا ہے اس پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے. یہ دیکھیں یہ گروپ ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. گروپ ڈیٹا میں 20 سے لے کر 24 تک 22 ہے, ٹھیک ہے. اس کی کمولیٹو فریکوینسی یعنی 22 دفعہ آیا ہے, اور ایک دفعہ یہ گروپ ڈیٹا ایک دفعہ ہم نے دیا ہے, ٹھیک ہے. اور 15 سے 19 تک یہ 17 اس کی وہ ہے, پھر 4 ہے, ٹھیک ہے. 4 دفعہ اس میں 17 جو ہے نا یہ 4 دفعہ, یعنی 15 سے 19 تک جو ویلیوز ہے وہ 4 دفعہ آئی ہے. 10 سے 14 تک جو ویلیو ہے وہ 7 دفعہ آئی ہے. 5 سے 9 تک جو ویلیو ہے وہ 5 دفعہ آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح یہ کمولیٹو فریکوینسی, ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں یہاں پہ لکھے, پھر ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں یہاں پہ لکھے, ٹھیک ہے. پھر ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے یہاں پہ لکھے, پھر ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے یہاں پہ لکھے, 7 5 35, ٹھیک ہے. 3 2 6, تو اس کو کہتے ہیں ایف آف ایکس, یعنی فریکوینسی کا ویلیو سے ملٹیپلائی کرے. یہ ڈیٹا ہمیں دیا ہوتا ہے, ہم نے گروپ کرنا ہے یا کبھی کبھار گروپ بھی دیے ہوتے ہیں, اور ہم نے اس کی مین معلوم کرنی ہے. تو مین کیا ہے, یہ آلریڈی یہ چیز آپ کے پاس آلریڈی آ جاتی ہے. یہ دیکھیں, یہ جب ہم سمیشن کریں گے یہ آپ کے پاس آلریڈی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ٹوٹل نمبر آف ان کی بس ضرورت ہے. یہ جو نمبر آف ان ہے نا, نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیں, یہ نمبر آف ان پہ. آگے ہم ایک ایگزامپل کریں گے. اچھا, میتھڈ 1 ان از آڈ کچرے. اب اگر ان آپ کا آڈ ہو, ٹھیک ہے, لسٹ دا اسکور ان آرڈر, اسکور کو آرڈر کرے, ٹھیک ہے. پھر اس میں جو لویسٹ یعنی لویسٹ ہے ہائیسٹ میں آرڈر کرے نا, اسینڈنگ آرڈر میں کر لے. پھر اس میں جو درمیان میں ہے اس کو لے لے. سیکنڈ نمبر پہ یعنی سیکنڈ میتھڈ کیا ہے, ان از ایون. اگر ایون ہے تو دونوں کا درمیان معلوم کرے, اس کو ڈیوائڈ کرے. لوکیٹ دا میڈین اینڈ فائنڈنگ دا ہاف پوائنٹ آف ویو. یعنی دونوں ظاہر ہے دو آئیں گے درمیان میں, اگر ایون ہے تو دونوں کو جمع کر کے اس پہ 2 پہ ڈیوائڈ کرے تو اس کا درمیان آئے گا, ٹھیک ہے. تیسرا نمبر کیا ہے, وین دیر از سیورل اسکور ان دا سیم. اب اس کا جب ہم میڈین معلوم کریں گے کیا کریں گے, یہ دیکھیں, 1 2 2 3 4 4 4 4 4 5, ٹھیک ہے. if there are scores even numbers, ٹھیک ہے, 10, so you normally would have used method 2 and average the middle number. یہ درمیان میں 5 اور چھٹا دے کہ یہ اور یہ ان دونوں کو جمع کرے, 2 پہ ڈیوائڈ کرے, ٹھیک ہے. مڈل پیئر آف دا میڈین, تو یہ کیا آئے گا, میڈین اس کا 4 آئے گا, ٹھیک ہے. اس کا موڈ بھی 4 ہے کیونکہ سب سے زیادہ اس میں 4 آیا ہے. اس کا میڈین بھی 4 ہے, لیکن ارتھمیٹک مین کیا ہوگا, ان سب کو جمع کر کے 10 پہ ڈیوائڈ کرے کیونکہ 10 نمبر وہ ارتھمیٹک مین آئے. یہ اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے. دا میڈین آف گروپ ڈیٹا, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں, یعنی میڈین جب ہم نکالیں گے تو ہم ایکس کی ویلیوز, ایکس جو مختلف ویلیوز ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کو 0.5 n مائنس ایف ڈیوائڈ بائی ایف, ٹھیک ہے. یعنی بلو فریکوینسی اور ٹائٹ فریکوینسی. کس طرح, یہ ہم میڈین کا آگے ایگزامپلز میں کریں گے. یہ دا موڈ ہے. موڈ کا سمپل مطلب ہے جو سب سے زیادہ آیا ہے. اس کا ڈیٹا میں آپ کو چیک کر کے دیتا ہوں.
انڈرسٹینڈنگ ویلو، صرف آپ موڈ، میڈین اور مین کی ڈیفینیشن اور اس کی سمپل کیلکولیشن کیا ہے، یا کیلکولیشن بھی نہیں آئے گا، صرف یہ آئے گا کہ واٹ از دا سینٹرل ٹینڈنسی، یعنی مین، موڈ، میڈین کو ڈیفائن کرنا بس. ٹھیک ہے. لیکن میں اس وجہ سے کہ کل آپ کو اگر اس کی ضرورت ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں اور آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نمبر آف چلڈرن 5 اور مور اور 0 1 2 3 یعنی مختلف جگہ پہ دیکھیں نا. اوپن اینڈیڈ ڈسٹریبیوشن، the distribution is said to be open ended when there is a upper limit, no upper limit and lower limit or one or more. یعنی اس کا اپر لمٹ معلوم نہیں ہے، یعنی 0 اسٹوڈنٹ ہے تو وہ 4 ہے، 1 ہے تو وہ 6 ہے، ٹھیک ہے، 2 ہے تو وہ 3 ہے اسٹوڈنٹ. یعنی 5 اور مور جو ہے کسی جگہ پہ نمبر آف چلڈرن تو وہ کیا ہے، 3 اور سے اوپر ہے. تو یہ طریقہ ہے اس کا معلوم کرا، ڈیزائن اسکیل، نارمل اسکیل ڈسٹریبیوشن، شیپ، سیمیٹرک شیپ. ٹھیک ہے. یہ پازیٹیولی اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن ہے. یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے. صرف آپ کیا سمجھے، واٹ از سینٹرل ٹینڈنسی، واٹ از موڈ، میڈین اینڈ ارتھمیٹک مین، یہ کیا چیز ہے، اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. یہ دیکھیں ارتھمیٹک مین کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن، میڈین، موڈ کی پراپرٹی وغیرہ. ٹھیک ہے. صرف آپ یہ کہ یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. اس کی کیلکولیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کورس میں، لیکن جب آپ ریسرچ کریں گے تو کیلکولیشن کی ضرورت ہوگی. لیکن MLIS میں سیکنڈ سیمسٹر میں صرف اور صرف آپ اس کی ڈیفینیشن آپ یاد کریں کہ واٹ از موڈ، واٹ از میڈین اینڈ واٹ از مین اور ارتھمیٹک مین. اس کی کیا سمبلس ہے. ٹھیک ہے. MO موڈ کا ہے، MDN جو ہے وہ سمبل جو ہے میڈین کا ہے، اور جو مین ہے ارتھمیٹک مین ہے اس کے کافی سارے ہیں. کیپٹل A بھی لکھتے ہیں، X بھی کیپٹل لکھتے ہیں، اوپر ڈیش لگاتے ہیں. جس طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ڈیش لگا ہے، اس کو ہم مین کہتے ہیں یا ارتھمیٹک مین کہتے ہیں یا ایوریج کہتے ہیں. 3 نام ہے اس کے. ٹھیک ہے. سمپل مین کہتے ہیں، ویسے اس کا نام ہے ارتھمیٹک مین، اور اس کو ہم ایوریج بھی کہتے ہیں. تو یہ X اور اوپر بار ڈیش، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مین ہے. صرف اگر ہم A لکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایوریج ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے کئی سمبلز اینڈ سائن ہے. آپ اس کو پڑھ لیں اور یاد کریں کہ واٹ از مین، موڈ اینڈ میڈین اینڈ واٹ. یہ سینٹرل ٹینڈنسی میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں. سینٹرل ٹینڈنسی میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پاپولیشن میں کافی سارے ہیں، لیکن یہ صرف 3 میں نے یہاں پہ دی ہے آپ کے کورس میں جو شامل ہے. اس کی آپ ڈیفینیشن یاد کریں، اس کی آپ 1-2 ایگزامپل آپ دیں کہ یہ اس طرح اس طرح اس طرح. ٹھیک ہے. اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن اور اہمیت کہ یہ چیز ہے. اور یہ آپ کا ختم ہو گیا. یہ تھا لیکچر نمبر 8 تھا، سینٹرل ٹینڈنسی ان بیسک ریسرچ میتھڈ اینڈ ٹیکنیک، جو آپ کے سیکنڈ سیمسٹر کا کورس ہے، بیسک ریسرچ میتھڈ اینڈ ٹیکنیک. یہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ بیسک ریسرچ میتھڈ اینڈ ٹیکنیک سمپل ہے. صرف اس میں ڈیفینیشن ہے، آپ نے اس کی پراپرٹیز اور ٹائپس یاد کرنے ہیں. جو چیز ہے، فار ایگزامپل سروے ریسرچ میتھڈ ہے، واٹ از ریسرچ، ٹائپس آف ریسرچ، کریکٹرسٹک آف ریسرچ، اور ریسرچ پرابلم، فارمولیشن آف ریسرچ پرابلم، کرائٹیریا آف ریسرچ پرابلم، ہاؤ ٹو سلیکٹنگ ریسرچ پرابلم. ٹھیک ہے. یہ ہائپوتھیسس کس طرح ہم نے کرنے ہیں، ہائپوتھیسس کی کیا قسمیں ہیں. بس سمپل چیزیں آپ نے صرف یاد کرنی ہے. ایگزام نزدیک ہے، آپ لوگ تیاری تیز کریں. ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن میں آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جائے.